تو یہ دکھ رہا ہوگا، اس شعر میں تعالی بڑائی شیخی بھی ہے اور معنوی خوبی تجاہل عارفانہ ہے، یعنی جان بوجھ کر انجان بننا۔ حاری نے اس صنعت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ نیکسٹ ہے اول شب و بزم کی رونق شمع بھی تھی پروانہ بھی، رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی۔ تو قاعدہ ہے کہ رات ختم ہونے پر اول شب جب کوئی محفل آراستہ کی جاتی ہے تو اس میں روشنی کے لیے جمع روشن کی جاتی ہے۔ شمع روشن ہونے ادھر ادھر سے پروانے آ کر اس پر نثار ہونے لگتے ہیں، یہ عجیب منظر ہوتا ہے۔ شاعری نے اس منظر سے فائدہ اٹھا کر یہ شعر کہا ہے کہ بزم کی رونق شمع بھی تھی اور پروانہ بھی، جیسے جیسے رات گزری شمع بھی پگھل کر اپنے اختتام پر پہنچی اور پھر اس کے گل ہونے کے بعد نہ روشنی رہی نہ پروانے، یعنی ساری بزم کی رونق ختم ہو گئی۔ راتیں ختم ہوتے ہوتے حسن شمع کا عشق پروانے کا فسانہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب تک حسن ہے اس کے چاہنے والے بھی ہیں، اور جب شمع یعنی کہ حسن نہیں تو پروانے مطلب عشق بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ صورت سے زیادہ سیرت اچھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے اور صورت کا کیا ہے۔ نیکسٹ ہے دونوں جو لا گاہے جنوں ہیں بستی کیا ویرانہ کیا اٹھ کے چلا جب کوئی بگولا دوڑ پڑا دیوانہ بھی۔ اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ ایک سچے عاشق کے لیے بستی ہو یا ویرانہ، دونوں ایسی جگہ ہیں جہاں اس کے محبوبانہ حرکتیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ کسی بگولے کے اٹھ کے چلے جانے سے دیوانے کے دل و دماغ پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ شاید یہ لیلا کا کارواں جا رہا ہے اور اسی سمت دوڑنے لگتا ہے۔ اب جس نے لیلا مجنوں فلم دیکھی ہو تو اس کو معلوم ہوگا۔ تو جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں کہا گیا ہے کہ دیوان بستی ہو یا ویرانہ، وہ جو عاشق ہے وہ تو نا اپنے خیالوں میں ہی ڈوبا ہوا ہے، تو اس کو تو کسی سے مطلب ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ فرق نہیں پڑتا کہ جو عاشق ہے وہ کہاں پر بستی میں ہے یا ویرانے میں ہے، اس کو کسی سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنی دنیا میں ہے۔ تو وہ اب لیلا کا کارواں اگر جا رہا ہو تو اسی طرف دوڑنے لگ جاتا ہے، جس طرح لیلا مجنوں فلم میں وہ دوڑے تھے۔ چلیے نیکسٹ ہے حسن و عشق کی لاگ میں اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے، شمع کا شعلہ جب لہرایا اڑ کے چلا پروانہ بھی۔ ہاں، تو اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ شمع کے روشن یعنی کہ شعلے کا لہرانا ہوتے ہی پروانہ اڑ اڑ کر اس کے نزدیک پہنچتا ہے، یعنی اس نے عاشق کے دل میں اپنی محبت جگاتا ہے، اور سچے عاشق آزمانے کے لیے محبوب ہی اسے چھیڑتا ہے، پہل محبوب کی جانب سے ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے، میں پوری کرواؤں یا آپ لوگ سمجھ لیں گے؟ چلیے میں پڑھ دیتی ہوں، اس میں کچھ مس پرنٹ بھی ہے۔ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی۔ تو جذبی نے غزل کے پہلے شعر جو مطلع ہے میں روزانہ کی کیفیت سے اس انداز میں پیش کی ہے، کر سکتے ہیں یہ رہن دیں، اس انداز میں پیش کی ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ صبح کے بعد دوپہر، دوپہر کے بعد سپہر مطلب شام، اور پھر رات ہوتی ہے۔ تو رات کے بعد پھر اگلے روز سورج طلوع ہوتا ہے، صبح ہوتا ہے۔ زندگی بھی اسی طرح ہے کہ اگر دکھوں کی شام آتی ہے تو سکھوں کا سویرا یعنی کہ سحر بھی ہوتا ہے۔ چونکہ شام کے وقت سورج غروب ہونے پر فضا میں ایک اداسی سی پائی جاتی ہے، اسی لیے شاعر نے دکھوں کے لیے شام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سحر ہوتے ہی تو ہر طرف رونق، شگفتگی اور تازگی کے آثار پائے جاتے ہیں، اسی لیے سکھ اور مسرت کے لیے سحر کے لفظ لائے گئے ہیں۔ جیسے ذوق نے ایک شعر میں کہا ہے، اے شمع تیری عمر طبیعی ہے، ایک رات ہنس کر گزار یا اسے
رو کر گزار دے۔ شمع ایک رات میں جل کر ختم ہو جاتی ہے، شمع کے پگھلنے کو رونا کہا جاتا ہے۔ یہاں زندگی کو شمع کی مانند سمجھ لیں تو یہی کہا جائے گا کہ زندگی تو گزارنی ہے، ہنس کر گزار دو یا رو کر گزار دو۔ اس لیے بھائی جتنی بھی جیسی بھی زندگی ہے اس کو اچھے سے گزاریں۔ بہت سارے شعر ہیں یہ، تو اب یہاں سے تو آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور اگر کچھ ورڈ سمجھ میں نہیں آئے یا کوئی سی تشریح تو پھر بتا دیجیے گا کمنٹ باکس میں آپ کو تشریح کو ایکسپلین کر دوں گی، کیونکہ وہ بہت سارے IMPs ہیں تو ہمیں وہ بھی آگے کے بھی کرنے ہیں۔ تو آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اس کے۔ ویسے تو ایزی ہیں، ان میں کچھ اتنا مشکل نہیں ہے، بٹ اگر آپ کو پھر بھی کچھ پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ لیجئے گا۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی بتانے کی، کوشش کیا انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی۔ سو یہاں پہ یہ تشریح ختم ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد ہے، اب یہ افسانہ درج ذیل اصناف کی تعریف لکھی ہے۔ اب آپ کو تعریف لکھنی ہے، یہ وہ والی تعریف نہیں جو کہ 2 لائنوں والی ہوتی ہے، اسم ضمیر کی ہم کرتے نہیں، یہ افسانہ خاکہ یا مکتوب نگاری میں سے کسی ایک کی، تو افسانے کی تو آپ ضرور تعریف یاد کر لیجیے گا۔ اس میں دی ہوئی بھی افسانہ جدید دور کی نثری صنف ہے، اس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا کسی اہم واقعہ حادثے کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑے۔ اگر آپ نے 10th کلاس کی، ضروری نہیں ہے آپ یہ یاد کرو، اگر آپ نے 10th کلاس میں افسانے کی ڈیفینیشن لرن کری ہے، ویسے تو کری ہی ہوگی، تو افسانہ کی بہت اچھی اس میں ڈیفینیشن دی ہے، بہت ایزی ہے، تو آپ چاہو تو آپ اس میں سے کر لیجئے گا، وہ آپ کو ایزی رہے گا، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہو، ضروری نہیں ہے یہ کہ 12th کی ہی لکھو، آپ کے پاس اگر 10th کلاس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا اس میں بک میں دی گئی ہے تعریف افسانے کی تو آپ وہ لرن کر لیجئے گا۔ یہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں، جن کے پاس نہیں ہے، جنہوں نے 10th میں نہیں یاد کری تھی تو وہ آپ کر لیں۔ تو کہاں تک تھے، اس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا کسی اہم واقعہ حادثے کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑے۔ افسانہ مختصر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ پوری زندگی کو نہیں بتاتا، وہ زندگی میں ہونے والے حادثے کو یا کسی اہم واقعے کو بتاتا ہے۔ تو افسانہ یاد رکھو ایک چھوٹی کہانی ہوتی ہے، افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست یعنی ایک ہی بیٹھک میں پڑھی جا سکے۔ افسانہ یہ ایک ایسی فنی تخلیق ہے جس میں فنکار کے ارادے اور حکمت کا بھی دخل ہوتا ہے، کسی مخصوص واقعے یا صورتحال کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پلاٹ، واقعات، ترتیب و تنظیم قاری کو متاثر کر سکے۔ قاری مطلب پڑھنے والا، اگر ہم کوئی بک پڑھ رہے ہیں تو ہم قاری ہوئے۔ افسانہ ایک بیانیہ تخلیقی تحریر ہے، اس میں کرداروں کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ ہر افسانے کے لیے پلاٹ، کردار اور زبان و مکان لازمی اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو میں مختصر افسانے کا رواج 20ویں صدی ابتدا سے ہوا، 20ویں صدی میں ہوا۔ پریم چند، سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ بہترین افسانے نگاروں کے نام کرشن چندر، پریم چند، سجاد حیدر، حیات اللہ بیدی، منٹو وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد خاکہ کی ڈیفینیشن آ گئی ہے کہ خاکہ کیا ہوتا ہے۔ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ خاکے سے مراد ایسی نثری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخص کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ کچھ لوگوں کو سنا ہوگا وہ اس طریقے سے بات واقعہ بتاتے ہیں کہ آپ پورا دماغ میں تصویر بنا سکتے ہیں۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیال و افکار، سیرت و کردار، عادات و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ یہ خاکے کی ڈیفینیشن ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ہیں
تو یہ خاکہ جو ہے وہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد مکتوب نگاری، اور مکتوب نگاری کا یہاں سے سٹارٹ ہے تو یہاں تک. پھر اس کے بعد پھر سے ایم سی کیو شروع ہو چکے ہیں. فرسٹ ہے لڑکی کو گلدستہ بھجوایا مالی نے. سیکنڈ جزل ڈائر کے حکم سے گولیاں برسائیں. سوری، یہ جنرل ڈائر کے حکم سے گولیاں برسائیں کس نے؟ جلیان والا باغ میں. مطلب کہاں برسائیں تھی؟ جو جلیان والا باغ میں. نیکسٹ ہے مچھر سے بیماری پھیلتی ہے. کون سی پھیلتی ہے؟ ملیریا کی. شخصی اظہار کی شکل ہے، اس میں دی نہیں ہے. پنڈت رتن ناتھ شاہکار ہیں فسانہ آزاد کے. فسانہ آزاد کا مشہور کردار ہے خوجی. 1857 کے غدر میں دہلی والوں پر ظلم کیے انگریزوں نے. اختر الایمان کے والد کا پیشہ تھا امامت کا. اردو کی پہلی خود نوشت کالا پانی کے مصنف ہیں مولانا جعفر تھانسیری. غالب نے خط لکھ کر دیا ہر کارے کو. اب کوشچن آنسر سٹارٹ ہو چکے ہیں. مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھنا ہے مختصر. صاحبان عالی شان سے مراد ہیں، کیا مراد ہے؟ انگریز حکام ہیں. فوجی سے پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ فوجی سے پہلی ملاقات نواب صاحب کی محفل میں جہاں بٹیر کی گمشدگی پر لوگ تعزیت دے رہے ہیں وہاں ہوئی. ناول امراؤ جان ادا کس کی کہانی ہے؟ یہ ناول ایک طوائف کی کہانی ہے جسے بچپن میں کچھ لوگ اغوا کر لاتے ہیں. نیکسٹ ہے لمحے افسانے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو بلا تفریق و ملت و مذہب ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، یہی انسانیت ہے. ہوری کون تھا؟ ہوری پریم چند کی ناول گودان کا مرکزی کردار تھا. پنجاب کے ترقی پسند مصنفین نے کیا فیصلہ لیا؟ پنجاب کے ترقی پسند مصنفین نے امرتسر میں اپنی صوبائی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا. اختر الایمان کہاں پیدا ہوئے؟ اختر الایمان نجیب آباد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے. رپورتاج لکھنے کے لیے کیا بات ضروری ہے؟ رپورتاج لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مصنف تخلیقی مزاج رکھتا ہو، اس میں خبر کو افسانہ بنانے کی اہلیت ہو، قابلیت ہونا چاہیے، اس میں اسلوب بیان خاص ہوتا ہے. نیکسٹ ہے سبق مچھر کا نفس مضمون لکھیے. مچھر یوں تو ایک حقیر اور ننھا سا پرندہ ہے، لیکن انسان اشرف المخلوق ہوتے ہوئے بھی اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. بکر ماجد ورما نے جو کلام سنایا اس کا تعلق کس مصنف سے ہے؟ بکر ماجد نے جو کلام سنایا اس کا تعلق گیت سے ہے. دستان لکھنوی کے 5 شعراء کے نام لکھیے. تو امام بخش ناسخ آتش انشا قلندر بخش جرات پنڈت دیا شنکر نسیم. ترکیب کسے کہتے ہیں؟ مثالوں سے سمجھائیے. ترکیب جب ہم دو با معنی لفظ ہوں، یعنی جس کا کہ معنی ہو، با معنی جس کا کہ معنی ہو، بے معنی جس کا کہ معنی نہ ہو، تو با معنی لفظوں کو زیر یا حمزہ سے جوڑ کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں تو اسے ترکیب کہتے ہیں. جیسے منزل عشق، ابن مریم، صبح بنارس، شام عود وغیرہ تراکیب ہیں. درد مندوں کی راہ گزر کون سی ہے؟ درد مندوں کی راہ گزر یہ کہ انسان دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دے، کسی کو کوئی درد ہو تو اسے دور کرے. نظم گورے غریباں کس شاعر نے لکھی ہے؟ نظم گورے غریباں علی حیدر نظم طباطبائی نے لکھی ہے. نیکسٹ درج ذیل سوالوں کے تفصیلی. اب تفصیلی کوشچن آنسر سٹارٹ ہو گئے، مطلب لانگ آنسرس. تفصیلی کا فرسٹ ہے دوسرا جنم ہم کو ملا کے تفصیلی جواب لکھیے. 1857 کے ہنگاموں میں انگریزوں نے ہندوستانیوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، قتل و غارت گری ہوئی، لوگ دہلی چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے. غالب ان ہنگاموں میں محفوظ رہے، چنانچہ وہ اپنے زندہ بچے رہنے کو دوسرا جنم کہتے ہیں. نیکسٹ ہے بلونت سنگھ کے افسانے کا نام لمحے کیوں رکھا گیا؟ اس افسانے کے ہیرو کے بس میں سفر کرتے ہوئے ہر پل ایک نئی بات سامنے آتی ہے. بس میں سفر کرنے والی عورت سلطانہ کے ساتھ گزارے ہوئے چند لمحے اسے زندگی کے مختلف تجربوں سے آشنا کرتے ہیں. مصنف نے اس لیے مختصر سی ملاقات و واقعات کی مدت کا نام لمحے رکھا. نیکسٹ ہے افسانہ فوٹوگرافر کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالی ہے. اس افسانے کا فوٹوگرافر پیشہ ور ہے جو گیسٹ ہاؤس میں آنے جانے والے سیاحوں کے فوٹو کھینچتا ہے.
اس کی کوئی دکان نہیں ہے، یہ افسانے میں ایک علامت بن کر سامنے آتا ہے، وہ ماضی اور حال کا عکاس ہے، عکس دکھاتا ہے، عکاس مطلب عکس دکھتا ہے جس سے کہ وہ مسافروں کی آمد و رفت پر نظر رکھتا ہے اور دنیا کا تماشا چپ چاپ دیکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے، تو اسی کے ساتھ ہمارا جو ایک پارٹ ہے اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہم یہاں سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کریں گے اس کے اندر یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے، اوکے؟ جب تک آپ اس کی تیاری کریے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہوا تو تھوڑے ٹائم سے میں اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ بھی اپلوڈ کرتی ہوں۔ اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر کے بتا سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو رپلائی ضرور کروں گی اور کوشش کروں گی اگر جیسے شیئر جو ہم نے مکمل تشریح نہیں کی ہے تو اس کو بھی میں ایکسپلین کر دوں گی، بٹ آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کی ویڈیو کام آئی ہو تو وہ بھی بتائیے گا، اور کیا مسٹیک رہ گئی ہے کہ آواز صحیح نہیں آئی یا کچھ بھی جو آپ کو لگ رہا ہو کمی پیشی تو وہ آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور ہاں ایک اور چیز، آپ نے جو سپورٹ کیا ہے اس کے لیے تھینک یو سو مچ۔ بہت جلد میرے جو 1000 سبسکرائبرس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اونلی 5 سبسکرائبرس لیفٹ ہیں، وہ ہو جائے تو میرا پورا 1000 کا جو ایک ہے ٹاسک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اینڈ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ می۔ اللہ حافظ۔